بعض ایسے عرب ممالک ہیں صحیح جن کے اب اسرائیل کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، اور ان کی تو یہ شاید دبی ہوئی خواہش تھی کہ اگر ایران تباہ ہوتا ہے تو وہ ہو جائے. لیکن دیکھیے یہ جو تباہی ہے اس کا اگلا دن بھی آنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن بالکل تباہ ہو گیا. ٹھیک. مبارک آپ کو بھی، تمام پاکستانیوں کو بھی. ہاؤ انبلیویبل اٹ از. میرے لیے تو یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ اور ایک میریکلس ہی یہ فیٹ ہے جو پاکستان کے حصے میں آئی. جی، اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایک انتہائی غیر معمولی عمل ہے کہ جو دونوں فریق جنہوں نے ایک سیز فائر کے اوپر ایگری کیا ہے، ان دونوں کے اعلامیے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لے کر ذکر کیا گیا کہ ان کی وجہ سے ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اس لیے کہ عام طور پہ ملکوں کے نام لیے جاتے ہیں ایسے اعلامیوں میں کہ جس ملک نے ہمارا سپورٹ کیا. لیکن یہ شخصیات کا نام لے کر کہنا، اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں شخصیات نے آئی تھنک جو سب سے بڑی بات کی، ایک تو جو بھی ان کی سفارتکاری تھی اس کو صیغہ راز میں رکھا اور اس کو سامنے نہیں لے کر آئے، اور جو پبلک ڈپلومیسی تھی وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کر رہے تھے. لیکن ان دونوں نے جو ہے جو ترکیہ کے ساتھ مل کر، مصر کے ساتھ مل کے، چائنا کے ساتھ مل کے جو رول ادا کیا، ایک تو یہ غیر معمولی بات ہے. دوسرا جامع صاحب یہ ضرور غور فرمائیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کہتے ہیں ایک اور سجدہ ہے کہ دنیا کے دوسرے تمام ممالک جو ہم سے کئی گنا زیادہ معاشی وزن رکھتے ہیں، عسکری وزن رکھتے ہیں، وہ بے بس تھے. there was a helplessness اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے میں، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنے سارے حواریوں کو تو کہتے اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور وہ ممالک جن کو ایران کا اعتماد حاصل تھا ان کی بھی تعداد بہت کم تھی، لیکن پاکستان اس میں سر فہرست تھا. تو جس کے نتیجے میں، اور یہ ڈپلومیسی صرف آپ سمجھیے 40 دن کی ڈپلومیسی نہیں تھی، اس کی بنیاد جو تھی وہ پچھلے سال جون میں جو 12 دن کی ایک جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ تب بھی پاکستان نے بڑی ذمہ داری سے جو پیغام رسانی کا کام تھا امریکہ اور ایران میں، وہ فریضہ سر انجام دیا تھا. اور اس سے پہلے پاکستان نے مارکہ حق میں اپنی جو عسکری قابلیت اور مہارت تھی 21ویں صدی کی جنگ لڑنے میں، دیکھیے وہ بہت ہی ایک جو مارکہ حق تھا وہ ایک پہلا ٹریلر تھا جس کا اب ہم نے ایک بڑی جنگ دیکھی ہے، جس میں ٹینک نہیں استعمال ہو رہے، جس میں زمینی فورسز استعمال نہیں ہو رہی، اس میں مکمل طور پر ایک فضائی جنگ ہے، خاص طور پہ ڈرونز کی اور میزائلز کی جنگ ہے، جس میں پھر اس کے مطابق جو ہے دنیا نے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو پاکستان کی جو مہارت تھی اس نے پہلے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا. پاکستان کا جو ایران سے اعتماد تھا اس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے، اور اس پورے عرصے کے دوران جو پچھلا 1 سال گزرا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک معجزاتی سال تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ اونچا ہوا، اور پاکستان نے جو کام جس کا بیڑا اٹھایا تھا اس کو کامیابی سے منزل تک ہم کنار کیا. خرم صاحب اگر یہ دیر پا نہیں، نازک تو ہے جی، اس میں سپوائلرز بھی ہیں، اس کے اوپر میں نے بات آپ سے کرنی ہے ابھی، اگلے گفتگو آگے بڑھتی ہے. ڈیفینیٹلی بہت نازک صورتحال ہے، لیکن فوری طور پر جو جنگ بندی ہوئی اس کا کریڈٹ جس طرح سے پاکستان کو مل رہا ہے، اگر یہ مستقل کسی امن معاہدے کی صورت اختیار کر جاتی ہے تو پھر اب پبلک ڈسکورس میں ایک بہت عمدہ اور دلچسپ بحث جنم لے چکی ہے کہ دین ہو ڈیزروز دی نامینیشن فار دی نوبیل پیس پرائز. ہماری قیادت نے تو ٹرمپ کو نامینیٹ کیا تھا جس میں بہت تنقید بھی ہوتی رہی، رائٹلی سو، لیکن کیا وہ موقع نہیں آ گیا کہ جو تجویز کنندگان ہیں وہ خود مستحق ہو جائیں گے اگر یہ پیس ڈیل فائنل ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہوں گی اگر یہ فائنل ہوتی ہے. تو جس طرح میں نے کہا دونوں اعلامیوں میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ذکر ہے، اور یہ دونوں صاحبان ہی جو ہے انہی کے نام پروپوز ہوں گے، اگرچہ اس میں محمد اسحاق ڈار کو بھی شامل کرنا چاہیے. انہوں نے بھی بہت متحرک طریقے سے پاکستان کا کیس لڑا ہے، بہت ساری جو جسے کہتے ہیں لیگ ورک تھا ڈپلومیسی کا وہ خود کیا اور خود رابطے کیے، جس کا پھر نتیجہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے. اور دیکھیے پاکستان نے جو ایک تیسری کامیابی ہے اس سارے
عمل میں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا انٹرسٹ تھا کہ یہ جو ایران امریکہ کی ایران سے جنگ ہے یہ کسی صورت بھی ایران اور عرب جنگ میں تبدیل نہ نہیں ہو. ہونی بالکل چاہیے. بالکل. تو وہ نہیں ہوئی اور اس میں پاکستان کی بھی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس میں سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کا بھی بہت رول ہے جنہوں نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا اور ایران کا جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ حق پہ جانب تھے لیکن پاکستان کی ڈپلومیسی اور دوسری ممالک بھی اس ڈپلومیسی کر رہے تھے. تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ ایران عرب جنگ میں تبدیل نہیں ہوئی اور ایک سیز فائر ہو گیا. خرم صاحب، آپ نے ڈار صاحب کا ذکر کیا. آپ اب ظاہری بات ہے پرانے لیگی رہنما ہیں اور سو از دا کیس with ڈار صاحب. ہم نے تو دیکھا کہ وہ خزانہ امور کو ہی دیکھنے کے لیے جانے جاتے تھے. نیور نیو کہ فارن افیئرز میں ان کی دسترس کیا ہے. انفیکٹ جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تو بڑی کرٹیسائز کیا گیا ان کی اس اپوائنٹمنٹ کو. تو آپ نے ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا. آج وقت ہے عوام کو ذرا بتائیں تو صحیح نا کہ کیا گورا ہے ان کے پاس. فارن افیئرز تو ان کی کبھی ڈومین نہیں رہی ہے سچ. جی گور جو ہے وہ ایک بہت مشہور فرانسیسی سائنسدان تھے. انہوں نے کہا تھا کہ فارچون فیورز a prepared mind. The harder you work, the luckier you will be. تو ڈار صاحب کی جو انتھک محنت ہے وہ ان کا سب سے طاقتور گر ہے کہ وہ اگرچہ فارن افیئرز ان کے لیے نیا تھا اور یہ نئی فیلڈ ہے لیکن وہ ہر کام کو انتہائی محنت سے اور جانفشانی سے کرتے ہیں اور اس کو بھی انہوں نے اپنا جس طرح جانفشانی سے کام کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ گر بھی گئے، ان کو چوٹ بھی لگی، اس کے باوجود وہ اگلے دن چائنا تشریف لے گئے. تو وہ مستقل طور پہ ان کی جو محنت ہے تو محنت انتھک محنت جو ہے وہ بہت ساری جو کمیاں ہیں اس کو دور کر دیتی ہے. تو یہاں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ آلریڈی ان کو خیر خزانے کا وسیع تجربہ تھا، ان کو خزانے میں دوسرے ممالک سے بھی ڈیل کرنے کا تجربہ تھا لیکن ان کی محنت اور وہ جو تجربہ ہے ان کے کام آیا اور وہ اب بجا طور پہ پاکستان کے جو چند کامیاب ترین سفارتکار اور وزرائے خارجہ میں سے ایک ان کا شمار ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا جی، اب ذرا سپوائلرز کا ذکر کر لیتے ہیں. آج پرائم منسٹر بھی کیبنٹ کے بعد کہہ رہے تھے جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑوانے کی کوشش ہو رہی تھی. میں نے اپنے انٹرو میں بھی کچھ اشاروں میں بات کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے زیادہ سر زبان دکھتی ہے. تو سب سے بڑا سپوائلر تو ہے اسرائیل اور ڈیفینیٹلی اس کی حرکیات بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ کیا سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 10 تاریخ کو ہونے والے مذاکرات سے پہلے کہاں سے یہ وارداتیں ڈالی جا سکتی ہیں اور کون سے وہ نکات ہیں جہاں پہ معاملہ پیچیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے اسرائیل نے تو آلریڈی کہہ دیا ہے کہ وہ لبنان میں جنگ بندی نہیں کرے گا. وہ آلریڈی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے آج بھی حملے کیے ہیں. اسرائیل اگرچہ باؤنڈ ہے جو امریکی سیز فائر کے اعلامیے کے اس میں ذکر کیا گیا ہے لیکن وہ شرارت کر سکتے ہیں ایران کے اوپر حملے کے ذریعے. لیکن ہم نے جو اصل میں ان 40 دنوں میں دنیا نے سیکھا ہے، ہم نے بھی سیکھا ہے لیکن دنیا نے سیکھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بغیر جوہری ہتھیاروں کے بھی دنیا کی معیشت کو مفلوج کر سکتا ہے. ویری ٹرو. یہ بات اب واضح ہو گئی. اسی طرح ایران نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو فزیکلی بلاک کیے بغیر صرف دھمکیوں سے اور اوکیجنل جو میزائل جو دوسرے ڈرونز کے ذریعے وہ دنیا کی تجارت کو سیز کر سکتا ہے. تو لہذا یہ جو ایشو ہے کہ کیا واپس ہم وہیں جائیں گے جہاں سے شروع ہوئے تھے، وہ تو نہیں ہوگا. اور اسی لیے اب یہ میری توقع ہے کہ ایک دفعہ یہ امریکہ کے ساتھ سیز فائر یا ایگریمنٹ انشاءاللہ ہوگا لیکن ایک وسیع تر انڈرسٹینڈنگ یا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ریکنسیلیشن وہ ہوگی عرب ممالک میں ایران کے درمیان کہ بھئی اب دونوں سائڈ پہ آبنائے ہرمز کے ہم بیٹھے ہیں، ہم دونوں جو گروپس ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے. تو بجائے یہ کہ جو مخاصمت رہی ہے خاص طور پہ انقلاب ایران کے بعد 1979 سے اس کو پھر کم کیا جائے. یہ سبق جو ہے میں یاد کرانا چاہوں گا کہ کچھ سال پہلے سعودی عرب نے حاصل کیا سب سے پہلے کہ یہ ایران کے ساتھ جو مستقل ایک مخاصمت تھی اور ایک کرائسس تھا جس میں آف کورس شیعہ سنی کا بھی ایک رول تھا جو ہمارے فرقے ہیں، لیکن سعودی عرب نے پہلے بھانپا، جس طرح سعودی عرب نے پہلے بھانپ لیا کہ امریکہ سیکیورٹی گارنٹی کے لیے کافی نہیں ہے اور پاکستان سے معاہدہ کرنا ہے.
وہاں بھی انہوں نے ایک ریکنسیلیشن پروسیس شروع کیا، لیکن یہ ریکنسیلیشن پروسیس جو ہے صحیح وہ اب باقیوں تک بھی پہنچے گا، اور یہ جو ایشو ہے آنے والے دنوں میں کہ بعض ایسے عرب ممالک ہیں جن کے اب اسرائیل کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، اور ان کی تو یہ شاید دبی ہوئی خواہش تھی کہ اگر ایران تباہ ہوتا ہے تو وہ ہو جائے، لیکن دیکھیے یہ جو تباہی ہے اس کا اگلا دن بھی آنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن تباہ ہو گیا بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ جناب، اس کے بعد جو بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.